جی السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ زندگی ایک سبق کے ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ شیف بلال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتی کو 3 روٹیاں دی اور وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، نہیں، آپ نے مجھے 2 روٹیاں دی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ کو 3 روٹیاں دی ہیں۔ اس نے پھر سے کہا کہ نہیں، آپ نے مجھے 2 روٹیاں دی ہیں۔ آپ نے پھر کہا کہ میں نے 3 دی ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں اللہ کے نبی، آپ نے مجھے 2 روٹیاں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا چلیں ٹھیک۔ ناظرین، اس شخص کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس شخص کے ساتھ 3 لوگ اور قتل ہو جاتے ہیں۔ وہ کیوں ہوتے ہیں، کس وجہ سے ہوتے ہیں، ہم آپ کو یہ آگے جا کر بتائیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے اور عمل کریں گے، اپنی زندگی کو بہتر کریں گے۔ ناظرین، آپ نے اس مثال کے ذریعے ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی ہے۔ ہمیں اس مثال میں سے سبق ملنے والا جو ہے وہ آپ پہلے نوٹ کر لیں۔ پہلی بات، جھوٹ نہ بولیں، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا آپ نے، نہ ماں باپ سے، نہ پیر و مرشد سے، نہ استاد سے، نہ اہل محلہ سے، نہ ہمسائے سے، نہ چھوٹے سے، نہ بڑے سے، کسی سے بھی آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ دوسرا، ہمیں اس میں سے ایک یہ سبق ملے گا کہ آپ کبھی بھی دوسروں کو جھوٹا نہ کریں، آپ کبھی بھی دوسروں کو غلط ثابت نہ کریں، اپنی جان بچاتے ہوئے دوسروں کو کبھی بھی غلط ثابت نہ کریں، جیسے آپ کی امتی نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے مجھے 2 روٹیاں دی، یعنی کہ وہ پلٹ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی غلط کہہ رہا تھا معاذ اللہ۔ تیسرا جو ہمیں اس میں سے سبق ملے گا وہ ہے لالچ۔ کبھی بھی لالچ نہ کریں۔ اگر آپ لالچ کرتے ہیں، میں لالچ کرتا ہوں، تو یقیناً اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ ہمیں کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کہیں لالچ کر جاتے ہیں، آپ کہیں طمع کر جاتے ہیں، آپ کہیں پر بھی اپنے دماغ کے بل بوتے کے اوپر کوئی گیم کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا یقیناً نتیجہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ کبھی لالچ نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو ہر چیز سے نوازا ہے۔ مالک کائنات نے ہمیں علم سے نوازا ہے، عقل سے نوازا ہے، آنکھوں سے نوازا ہے، کانوں کی سماعت سے نوازا ہے، بولنے کے لیے زبان دی ہوئی ہے۔ ہم اوریجنل طریقے سے سب کچھ اچھا کر سکتے ہیں، نہ کہ ہم دوسروں کے ساتھ دھوکہ کریں، جھوٹ بولیں، فراڈ کریں، کسی کے ساتھ، کسی کو قتل کر دیں، کسی کو مار دیں، کسی کی زندگی میں گہرے ٹوئے کہہ لیں یا کنویں کہہ لیں، کھودنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کے راستے میں ہم پتھر بچھائیں نہ، ہم اپنی طرف سے اچھا کریں۔ اگر ہم کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں تو ہمارے بارے میں ہی برا ہو جائے گا، ہم اپنا برا خود ہی کر بیٹھیں گے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کا امتی، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر کے لیے گھر سے روانہ ہوتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ اپنے امتی کو بھی لے لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک کپڑے کے اندر 3 روٹیاں سیف کی اور آپ نے اپنے امتی کو دے دی۔ آپ کا امتی جو ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے، اور آپ ایک جگہ پر رکتے ہیں، ایک جنگل آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم کھانا کھا لیں۔ آپ کا امتی کہنے لگا جی اللہ کے نبی، بالکل کھانا کھانا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی وہ کپڑے میں سے روٹیوں کو اوپن کرتے ہیں تو وہ روٹیاں جو 3 ہوتی ہیں وہ روٹیاں 2 ہوتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو 3 روٹیاں دی تھی، یہ 2 روٹیاں ہیں۔ آپ کا وہ امتی کہنے لگا کہ نہیں اللہ کے نبی، آپ نے تو مجھے 2 روٹیاں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں گھر سے 3 روٹیاں لے کر آیا ہوں، میں نے تمہیں 3 روٹیاں دی ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں جی، مجھ سے قسم لے لو، میں نے آپ سے 2 روٹیاں لی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں 3 روٹیاں دی ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں،
मैंने आपसे 2 रोटियां ली हैं। खैर, आप रोटी खा लेते हैं, आप खाना खा लेते हैं। एक रोटी वो आपका उम्मती खा लेता है, एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खा लेते हैं। खाना खाने के बाद सफ़र करते हैं, सफ़र जारी रहता है। सफ़र के दौरान आगे एक चटियल मैदान आता है, वहाँ पर 3 सोने की ईंटें कह लें या बिलट कह लें, या वो कोई भी शक्ल में बनी होती हैं, लेकिन अच्छी खासी भारी होती हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनको पकड़ लेते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये 3 ईंटें हैं सोने की, क्यों ना हो कि हम इनको बांट लें। तो आपका उम्मती कहता है, बिल्कुल अल्लाह के नबी, मैं भी आपके साथ सफ़र कर रहा हूँ, हमें ये ईंटें बांटनी चाहिए, मैं आपके साथ ही हूँ। आप फरमाते हैं कि ठीक है, हम बांट लेते हैं। एक ईंट मेरी, एक ईंट आपकी, और एक ईंट उसकी जिसने रोटी खाई। आपको उम्मती कहने लगा, अल्लाह के नबी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपसे झूठ बोला था, वो रोटी तो मैंने ही खाई थी, तो फिर इस ईंट का मैं हकदार हुआ ना। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहली बात, तुमने मुझे झूठा साबित किया, तेरा मेरा सफ़र नहीं बनता। तीसरी बात, तुम झूठे हो। चौथी बात, तुमने अमानत में ख़यानत की है, मेरा और आपका सफ़र एक साथ नहीं चलेगा। आप ये 3 ईंटें ले लो, चले जाओ वापस। नाज़रीन, वो शख्स 3 ईंटें लिए अपने सर पर उठाए जंगल के अंदर से वापस अपने रास्ते पे घर को जा रहा होता है। रास्ते में उसी शख्स के सामने 3 शख्स और आ जाते हैं जो चोर होते हैं। वो बड़े गैंग के लोग होते हैं, वो डकैत होते हैं। वो उससे पूछते हैं, तुम्हारे पास क्या है? वो कहने लगा, जी मेरे पास कुछ नहीं है। वो कहने लगे, कुछ सर पे रखा है, दिखा क्या है? वो दिखाता नहीं है, लेकिन वो उससे ज़बरदस्ती देख लेते हैं। जब वो गठली खोलते हैं, जब गिरा खुलती है, तो वो देखते हैं अंदर उसके 3 सोने की ईंटें हैं। तो वो एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वो तीनों उसको पकड़ते हैं, उसका गला घूंट के उसको मार देते हैं, उसको कत्ल कर दिया जाता है। नाजरीन, वो तीनों लोग ईंटें लेके राह फरार हो जाते हैं। अब उनको भी भूख लग जाती है, वो सफ़र कर रहे होते हैं। अब वो सोचते हैं कि हमें भूख लगी है, खाना खाना है, अगर हम ये ईंटें शहर लेके जाएंगे हम पकड़े जाएंगे। क्यों ना हो कि हम ये फ़ैसला करते हैं कि एक शख्स हम में से शहर की तरफ चला जाए, वो वहाँ से खाना ले आए, और हम इन ईंटों के पास बैठ के इन ईंटों का ख्याल करते हैं। जब वापस आएंगे फिर हम घर चले जाएंगे, हम एक एक ईंट जो आपस में बांट लेंगे। नाजरीन, जो शहर से खाना लेने के लिए शख्स जाता है, वो अपना खाना वहीं पर खा लेता है, और इन दोनों के लिए जो जंगल के अंदर चटियल मैदान के अंदर बैठे होते हैं, इनके लिए वो खाना सेव करवा के, पार्सल करवा के ले आता है। अब ये जो शख्स शहर की तरफ गया होता है खाना लेने के लिए, ये 2 शख्स उसको आते ही मार देते हैं। इन्होंने पहले से प्लानिंग की होती है कि ये जैसे ही आएगा हम इसको कत्ल कर देंगे। वो अकेला है, हम 2 हैं। अब इन्होंने यहाँ पे प्लानिंग बना ली होती है बैठे बैठे दोनों ने, कि ये हम ईंटें, जो 3 ईंटें हैं, हम इनको 1.5 कर लेंगे, यानी कि 1 प्लस हाफ। ठीक है, तो हम उसको मार देंगे। उन्होंने ये मंसूबा बना दिया। जैसे वो शख्स आता है, खाना रखता है, उनके पास बैठता है, वो उसको पकड़ते हैं, पकड़ के उसका गला घूंट के उसको मार देते हैं, उसको कत्ल कर देते हैं। वो शख्स मर जाता है। ये उससे दूर जाके कहीं बैठ के खाना खाते हैं, ईंटें इनके साथ होती हैं। नाजरीन, जैसे ही ये 2 खाना खाते हैं, ये भी खाना खाते ही मर जाते हैं। नाजरीन, आप जानते हैं कि ये खाना खाते क्यों मर जाते हैं? जो शख्स शहर से
روٹی لینے کے لیے گیا تھا، اس نے اس کھانے کے اندر زہر ملا دی تھی، اور اس نے منصوبہ یہ بنایا تھا کہ جیسے ہی یہ کھانا کھائیں گے، میں نے تو کھانا نہیں ہے، جیسے یہ کھانا کھائیں گے اور یہ مر جائیں گے، یہ تینیں اینٹیں میں لے کر راہ فرار ہو جاؤں گا۔ اب انہوں نے یہاں پر یہ منصوبہ بنایا تھا کہ وہ اکیلا ہے، ہم دو ہیں، ہم اس کا گلا دبا کے اس کو قتل کر دیں گے، ہم اینٹیں جو دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے، 1+½ ٹھیک ہے۔ تو خیر وہ اس کا گلا گھونٹ کے مار دیتے ہیں۔ ایک شخص انہوں نے پہلے مار دیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور دوسرا شخص جو کھانا لے کے آتا ہے اس کا بھی گلا دبا کے مار دیتے ہیں، باقی 2 رہ جاتے ہیں۔ 2 جب کھانا کھاتے اس کے اندر زہر ہوتی ہے اور وہ زہر والا کھانا کھا کے مر جاتے ہیں۔ ناظرین آپ خود فیصلہ کریں، وہ اینٹیں کدھر گئی؟ غور کریں۔ وہ اینٹیں جس جنگل کی تھی، جس چٹیل میدان کے اندر کی اینٹیں تھی، وہ اینٹیں وہیں کی وہیں رہ گئی، لیکن ان اینٹوں کے اوپر لالچ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو مارتے ہوئے، ایک دوسرے کا احساس نہ کرتے ہوئے 4 لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، سونے کی اینٹیں اسی میدان کے اندر۔ ناظرین میری اور آپ کی زندگی اسی طرح ہے۔ یہ دنیا کا مال و متاع، یہ شہرت، یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ کپڑے، یہ مال و دولت، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ بینک بیلنس، یہ شہرت کے مقام، سب کچھ یہیں کا یہیں رہ جائے گا، کچھ بھی ساتھ نہیں جانا ہے۔ ہم پھر کیوں مارا ہیں؟ ہم پھر کیوں بندوں کو مارے جا رہے ہیں؟ ہم نے پھر دوسروں کی عزتوں پر، دوسروں کے مال پر، دوسروں کے جان پر، دوسروں کے ایمان پر کیوں نظر رکھی ہوئی ہے؟ ہم دوسروں کو کیوں لوٹ رہے ہیں؟ ہم دوسروں کے لیے کیوں گرے کھود رہے ہیں؟ ہم دوسروں کے لیے کیوں کنویں کھود رہے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں ہم ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں صاحب، جس کے بارے میں ہم برا سوچ رہے ہیں اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ ہم اس دنیا پہ نہ رہیں، یا اس کی بھی رننگ ہو جائے تو ہم بھی اس دنیا سے چل بسیں، چل گزریں۔ اسی لیے سب سے بہتر، سب سے اچھا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچیں، اچھا کریں اور اچھا کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس مثال سے سیکھنا ہے۔ اپنا خیال، اپنے ساتھ رہنے والا کا